ایک جاننے والے کا میسج آیا، ان کے یہاں آج لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ کون سا روزہ؟ بولے ہزاری روزہ، ایک روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے۔ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے۔ مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔ اور اسی لیے قیامت کے دن تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر اور آگے بڑھیے۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ جی ہاں، جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا، رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی نوجوان پوچھتا ہے شیخ صاحب بڑی بے حیائی کا دور ہے کہ کالج میں پڑھتا ہوں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں،
اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ نسخہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے۔ وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی۔